بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں اگر کوئی چند 2 4 6 ہفتے امپورٹنٹ اہم ترین ہوں گے تو ان میں سے ایک ہفتہ وہ ہوگا جو کہ آج شروع ہو رہا ہے، 8 مئی سے لے کر 14 مئی تک، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک حکم صادر کر چکی ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں۔ 14 مئی اتوار جو کہ آ رہا ہے، سنڈے کا دن الیکشن ہونے تھے پنجاب میں، لیکن پنجاب کے انتخابات نہیں ہو رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدنیتی اس میں واضح تھی۔ اس کے بعد وزارت خزانہ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ ہماری سیکورٹی فورسز انہوں نے سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا۔ وزارت داخلہ نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ آئین کا ایک لازمی تقاضا تھا کہ 90 دن کے اندر اگر کوئی بھی اسمبلی ٹوٹتی ہے، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی، اگر کوئی بھی اسمبلی توڑی جاتی ہے تو اس کے 90 دن کے اندر 90 دن سے پہلے عام انتخابات کروانا ضروری ہے، خواہ وہ کوئی صوبے کا مسئلہ ہو، خواہ وہ قومی اسمبلی یعنی کہ پورے ملک میں عام انتخابات کا مسئلہ ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ آیا، پہلے لاہور ہائی کورٹ میں گیا، پھر سپریم کورٹ میں آیا۔ سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کی، سماعت کرنے کے بعد ایک حکم صادر کر دیا گیا، لیکن اس حکم پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف، جس کے چیئرمین عمران خان ہیں، انہوں نے جیتنا تھا، اور ان کی جو فتح ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ لیکن ہمارے تمام کے تمام اس وقت سٹیک ہولڈرز، اس میں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، دونوں یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اقتدار ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کا خوف ہے، اور وہ اندر کا خوف اس وقت پیدا ہوا جب رجیم چینج کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا گیا، اور اس برطرفی کے نتیجے میں پاکستان کے عوام نے اس برطرفی کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس برطرفی کو نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ ملک بھر میں عمران خان صاحب کی مقبولیت دن بدن بڑھتی گئی، اور 13 مہینے ہو چکے ہیں، ہر آنے والا دن عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ دوسری جانب 14 جماعتی اتحاد ہے، تمام بڑی سیاسی جماعتیں، تمام چھوٹی جماعتیں، اور جن کی عمریں 40 سال سے بھی زیادہ، بلکہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کی عمری 75 سال ہیں، یعنی جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت سے یہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی JUI، JUP، یہ ساری کی ساری جماعتیں قدیم ترین جماعتیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی عمر 60s میں مارز وجود میں آئی، ان کی عمر بھی وہ بھی اپنی 50 سالہ تقریبات منا چکے ہیں، 50 سال سے زیادہ ان کو، بلکہ 60 سال کہنا چاہیے، 55 سال ان کو ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نواز وہ تو ایک کلب ہے، وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ سیاسی جماعت کے تقاضے پوری نہیں، وہ ایک کلب ہے، اس میں فیوڈلز ہیں، اس میں انڈسٹریلسٹ ہیں، اس میں کیپٹلسٹ ہیں، اس میں سارے کے سارا بزنس مین ہیں، وہ سب کے سب ایک مارز وجود میں وہ آیا، اور اس کو خالصتاً اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، فوجی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ایک تخلیق کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی کہ لیفٹ گروپ کا، اور اس کے بعد وہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ تو صورتحال یہ ہے، ایک طرف 14 جماعتی اتحاد ہے، اور ایک طرف تنہا پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے۔ ان کا اقتدار میں آنے کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے 13 ماہ میں ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، وہ بال بچے، ان پہ کوئی 150 مقدمات درج کیے گئے، اور ان کی کابینہ پہ اس سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے۔ مجموعی طور پر ہزاروں مقدمات پاکستان تحریک انصاف اور ان کی لیڈرشپ پہ درج کیے جا چکے ہیں۔ ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، تمام طرح حربے استعمال کیے گئے، اور ان کے جو لائک مائنڈڈ میڈیا ہاؤسز تھے ان کو بھی جنہوں نے اس رجیم چینج کی مخالفت کی، ان کو بھی وہی سلوک کیا گیا ان کے ساتھ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا۔ ایک ریڈ لائن کراس کر دی گئی، اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریڈ لائن کراس کی کہ جو عمران خان کے خلاف ہے وہ ہمارا ہے، جو عمران خان کے حق میں ہے بولے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو اس رجیم چینج کو، جو کہ ملٹری لیڈرشپ کا فیصلہ تھا، اس رجیم چینج کو سمینا و اطاعنا، سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ جو نہیں سنے گا، نہیں اطاعت کرے گا،
اس کا وہ ہمارا دشمن، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کیا پچھلے 13 ماہ میں کہ وہ واقعی انہوں نے ان کے سب کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا، اور آج تک وہ دشمنوں جیسا سلوک ہی ہو رہا ہے۔ اس میں سب کے سب شامل ہیں، نام میں ریپیٹ نہیں کرتا، انکلوڈنگ می، سب کے سب، اور اس میں عمران ریاض خان ہے، اس میں جمیل فاروقی ہیں، اس میں سمیع ابراہیم ہے، اس میں ایاز امیر ہیں، اس میں اے آر وائی ہے، اس میں بول ہے، اس میں سلمان اقبال ہے، اس میں شعیب شیخ ہے، اور اس میں باقی آپ کے جتنے بھی، اس میں بہت سارے آفتاب اقبال صاحب ہیں، اس میں دیگر جرنلسٹ ہیں، صدیق جان ہیں، جن سب کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا اور مارا پیٹا گیا، بے لباس کیا گیا، لیکن وہ کوئی بھی جو بھی اندر جاتا ہے گرفتار ہو کے واپس آتا ہے تو وہ شاہد اسلم ہے۔ یہ سب کے سب جناب ان سب کو پچھلے 13 ماہ میں اگر کوئی نام رہ گیا ہو، 13 ماہ میں ان سب کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اسپیشل سلوک کیا گیا۔ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کا گھر توڑا گیا اور ان کے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا، ان کے گھر میں پولیس گھس گئی، چودھری شجاعت حسین وفاقی وزیر، ان کے بیٹے، ان کے گھر کو بھی، ان کے ڈرائنگ روم میں بھی، ان کے بیڈ روم میں بھی پولیس گھس گئی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے، بدترین قسم کی فسطائیت ہے، بدترین قسم کا فاشسٹ طرز حکمرانی ہے، اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے طاقتور حلقے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے بغیر، ان کی سپورٹ کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اور اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک پرسپشن موجود ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے، ان کی مرضی بھی، ان کی معاونت بھی، ان کی حمایت بھی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے اعتراضات کیے گئے، بہت سارے مطالبات کیے گئے، بہت سارے لوگوں کے نام آئے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اور اس دوران ان 13 ماہ میں سب سے بڑا سانحہ جو ہوا وہ ہوا ہمارے دوست شہید ارشد شریف، ان کو کینیا میں قتل کر دیا گیا، اور پیچھا کر کے ان کا قتل ہوا، اور اس قتل کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا، بلکہ اس سراغ کو لگانے کے بجائے اس قتل کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے۔ یہ ہے سچویشن، یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ آج پہلا موقع، اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان، اور یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے، یہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس رات نہ بیٹھتی اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی رولنگ کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار نہ دیتی، تو یہ سارے کا سارا سسٹم اس وقت اس حالت میں نہیں ہونا تھا، بلکہ اب تک انتخابات ہو چکے ہوتے، اور انتخابات کے نتیجے میں نئی حکومت کام کر رہی ہوتی، اور نہ ہی یہ معاشی بحران ہوتا، نہ آئینی بحران ہوتا، نہ عدالتی بحران ہوتا، نہ سیاسی بحران ہوتا۔ لیکن اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجبور کر دیا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اس وقت 14 جماعتی اتحاد نے مجبور کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ہم فوری طور پہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا جب وہ مجبور کیا گیا، اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب معاملہ وہی بینچ ہے، وہی ججز ہیں، وہی آنریبل ججز ہیں، لیکن آج ان ججز کو ان 13 ماہ میں نہ ہی کسی کی عزت محفوظ رہی، نہ چار دیواری کا تحفظ محفوظ رہا، نہ ہماری خواتین محفوظ رہیں، خواتین کو بھی بے توقیر کیا گیا، آڈیوز کا اسکینڈل بھرمار ہوا، آڈیوز، ویڈیوز، وہ ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی فیملی محفوظ نہیں، وزیر اعظم پاکستان کی فیملی محفوظ نہیں، وزیر اعظم آفس محفوظ نہیں، وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں، چیف جسٹس ہاؤس محفوظ نہیں، اس طریقے سے سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ ایک پورے کا پورا 13 مہینے، اور آج اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ دے چکی ہے، لیکن سب کے سب اس وقت یوں ہیں اس فیصلے کی مزاحمت کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ آخر ایسے کیا سٹیکس ہیں، آخر ایسے کیا خدشات ہیں، ایسی کون سی ایگو ہے، کون سی انا ہے، کون سا بغض ہے، کون سا انتقام ہے، کون سا تکبر ہے، کون سا فرعونیت ہے، کون سی شدادیت ہے، کون سی یزیدیت ہے، کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ بھی ٹکرانے کے لیے ان کو مجبور کر رہی ہے۔ آئین پاکستان کو بھی کچھ نہیں سمجھا جا رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کچھ نہیں سمجھا جا رہا، عدالتی فیصلوں کو بھی کچھ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، وہ نقش کہن جو ہیں، جتنے پرانے کہن نقشے ہیں، ان سب کو وہ کہتے ہیں مٹا دو، ایک نئی پود فصل اگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی بریلر قسم، آرگینک نہیں، بریلر قسم کی فصل اگانے کی کوشش کا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے۔ اس ہفتے میں چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ 8 تاریخ ہو چکی اور 14 تاریخ
तक 14 तारीख को इलेक्शन होना था, लिहाजा 14 इलेक्शन नहीं हो रहा। चोरी, सीना जोरी, डकैती, हाथ सीने पे हाथ मार के कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाना और हमने फैसला नहीं मानना, बल्कि जजेस के गिरेबान तक पकड़े जा रहे हैं, उनके गिरेबानों को पकड़ा जा रहा है, उनकी बेतौकीरी की जा रही है और करवाई जा रही है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक फैसला, एक हुक्म सादर करना है, क्योंकि फैसला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुकी, अदालती फैसला पामाल किया जा चुका, आइन पामाल किया जा चुका। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, चंद दिन बाकी हैं, 2-4 दिन, इससे ज्यादा नहीं, 2-4 दिन, 48 घंटे, 72 घंटे, इससे ज्यादा का नहीं वक्त। और इन 78-72 घंटों में, इन 48-72 घंटों में अगर ये गवर्नमेंट, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट होश के नाखन ले और बैठ जाए टेबल पे बैठती है और पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने का ऐलान करती है फिर फौर, तो मुमकिन है कि चीज़ें समेटी जा सकें और कोई बड़ा नुकसान ना हो, सबकी इज्जत बच जाए, आइन भी बच जाए, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बच जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बेतौकीरी होने से बच जाए और स्टैब्लिशमेंट की ईगो बच जाए और हुक्मरान इत्तेहाद 14 जमाती उसकी ईगो बच जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईगो बच जाए। ये सब का सब, और इस सारे मामले में 14 जमाती इत्तेहाद बिल्कुल मजे ले रहा है, स्टैब्लिशमेंट के मजे हैं। और कौन जलील हो रहा है, कौन रुस्वा हो रहा है? पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी रुस्वा हो रही है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम लावारिस हो चुके हैं और उसकी एक हल्की सी झलक हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी हल्की सी झलक हमारे वजीर खाजा के साथ इंडिया ने जो कुछ किया, और उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था, सारे मरे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने तो अपने लोगों को, जो लोग जवाब देते थे, जो कि खुद आते थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, पाकिस्तान की ईगो को बचाने के लिए, हमने उन सबको बेलिबास कर दिया और उनको बेलिबास करके फेंक दिया और उनको अपना दुश्मन बना लिया। लेकिन आज कोई उसका जवाब देने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो सब के सब दुश्मन बना के उनको दुश्मन की सफ़ों में शामिल कर दिया गया है, तमाम के तमाम उन लोगों को जो कि पाकिस्तान की लड़ाई लड़ते थे, अफवाज पाकिस्तान की लड़ाई लड़ते थे। तो बहरहाल ये कुछ हुआ, अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बेहतरी हो सकती है, इस हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है, आइंदा 24-48 घंटों में दोबारा मिला जा सकता है। लेकिन क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान को पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया जा चुका है, बताते नहीं है लेकिन दुश्मन करार दिया जा चुका है, उसका नाम सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों दुश्मन है? इमरान खान क्यों दुश्मन है? आखिर ऐसा उसने क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं किया, अगर है तो कौम के सामने लाया जाए। जितने भी हरबे इस्तेमाल किए गए, जितने भी कोशिश की गई, उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उन पर मुकदमात के लिए अदालतें भी अब समझ चुकी हैं, जुडिशरी भी समझ चुकी है, जुडिशरी भी समझती है कि उनके फैसलों की बेतौकीरी की गई, उनको जलील किया गया, उनको रुस्वा किया गया और उनको एक माफिया के सामने डाल दिया गया। लिहाजा अदलिया के अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, वो भी अपनी हिफाजत अब खुद कर रही है और वो उसे पता है कि उसकी हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तने तनहा लड़ रहे हैं, उनके साथ उनके चंद जजेस हैं, वो लड़ रहे हैं और अपने बात पे कायम है। अब होगा क्या? एक ऑर्डर पास होना है और उस ऑर्डर की बेतौकीरी होनी है। इम्तहान किसका है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का इम्तहान है। वो सिपा सलार हैं पाकिस्तान के फौज के और उनको एजाज़ हासिल है और वो खुशकिस्मत हैं कि उनको अल्लाह ताला ने वाहिद इस्लामी मुमलिकत जो जौहरी ताकत है, उस फौज का उनको सिपा सलार बनाया है। वो हाफिज कुरान हैं, वो सैयद हैं, उनको फैसला करना है कि वो इस वक्त क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, आईने पाकिस्तान के साथ या फिर दूसरी साइड पे, क्योंकि इस वक्त यही कुछ हो रहा है। ये लड़ाई जो है ये इमरान खान की या पीडीएम की लड़ाई नहीं है, ये इमरान खान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये इमरान खान की फौज की लड़ाई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी किसी सियासी जमात से लड़ाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आईने पाकिस्तान की मुहाफिज है। ये लड़ाई है आईने पाकिस्तान की, आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, ये दस्तूर पाकिस्तान की, उसकी लड़ाई है और उस लड़ाई का दिफा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला अदलिया उसका दिफा कर रही है, वो आइन को बचाना चाहती है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो आइन के उनके साथ खड़ी है और
ایک میڈیا کا مختصر سا طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں۔ پاکستان کے دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں، اپنے اندر استحکام پیدا کریں اور صورتحال کو بہتر کریں، لیکن ہم کسی کی بھی آواز سننا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اندر ہی خوف ہے۔ اس وقت 4-5 بڑے عہدے ہیں۔ آرمی چیف، چیف آف آرمی اسٹاف جہاں عاصم منیر صاحب نمبر 1 عہدہ، سب سے طاقتور، اس کے بعد طاقتور ترین عہدہ، اس کے بعد ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم وہ ہیں، اس کے بعد ایئر چیف، ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، نیول چیف ان کو کوئی نہیں پوچھتا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ان کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی 4 سٹار ہیں، ان کی بھی رائے لے لیں، ان کا بھی ایک فورم پہ بیٹھ کے رائے لے لینی چاہیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اپنا اجلاس بلائیں، ان سے پوچھیں مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، کس کا ایشو ہے۔ ایوان صدر کوئی پوچھتا نہیں ہے، سپریم کمانڈر ہیں، صدر مملکت ہیں، ان کو بھی بے توقیر کیا جا رہا ہے، ان کی بھی کوئی بات نہیں سن رہا، تو کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آئین پاکستان جو ہے وہ تار تار کیا جا رہا ہے اور مزید کیا جائے گا۔ تو اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ فیصلہ پتہ چل جائے گا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، چیف جسٹس، ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بندوق نہیں ہے، ان کے پاس ٹینک نہیں ہے، ان کے پاس توپیں نہیں ہیں، ان کے پاس F-16 نہیں ہے، ان کے پاس J-17 نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بحری جنگی جہاز نہیں ہے۔ وہ قلم سے ایک فیصلہ دینا چاہیں گے، وہ دے دیں گے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کیا رول ادا کریں گے، ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم کیا رول ادا کریں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کیا کریں گے، پاکستان فضائیہ کے سربراہ کیا کریں گے، اور پاکستان بحریہ کے سربراہ کیا کریں گے۔ یہ سب کچھ ایک سوال ہے، اور یہ تاریخ ان سب کو یاد رکھے گی۔